بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب عشق کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ امام صاحب مسکرائے اور بولے، عشق مجازی میں بندہ محبوب کے پلو سے بندھ جاتا ہے، جبکہ عشق حقیقی میں بندہ رب کی رضا سے بندھ جاتا ہے۔ عشق مجازی میں منزل محبوب کے قدم ہوتے ہیں، جبکہ عشق حقیقی کی منزل قربت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ بندہ بھٹکتا دونوں ہی صورتوں میں ہے، چاہے عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، کیونکہ عشق میں در در بھٹکنے اور زمانے کی صعوبتیں اٹھانے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ عاشق عشق کے امتحان میں فیل ہوا ہے یا پاس۔ امام صاحب کی بات سن کر میں دھیرے سے مسکرایا۔ امام صاحب بولے، ہم آج کی نشست یہیں برخاست کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تمام نمازی اٹھے، سب نے باری باری امام صاحب سے مصافحہ کیا اور چلے گئے۔ میں نے آخر میں امام صاحب سے مصافحہ کیا تو کہنے لگے، ہماری عمروں میں زیادہ فرق نہیں ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب نوجوان 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ جیسے صوفی طبیعت ہستی سے ملنے کے لیے دل خود بخود کھچا چلا آتا ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے، ذرہ نوازی ہے آپ کی، ورنہ بندہ خاک کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں ان سے ملا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ امام صاحب کا نام زوہان احمد ہے۔ 1 سال ہوئے زوہان صاحب کو ہمارے محلے کی جامع مسجد میں آئے ہوئے۔ زوہان صاحب اتنی صوفیانہ اور میٹھی طبیعت رکھتے ہیں کہ لوگ خود بخود ان سے ملنے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں۔ جب سے زوہان صاحب امامت کرانے کے لیے ہماری مسجد میں آئے، کتنے ہی بے نمازی باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگے۔ ہماری مسجد میں، جس میں نماز کے اوقات میں نمازیوں کی بامشکل 3 سے 4 صفیں بنتی تھی، اب وہ 10 سے 12 صفیں بننے لگی ہیں۔ نمازی خاص طور پر نماز کے بعد امام صاحب کی صوفیانہ باتیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ امام صاحب دین کا علم بھی بہت رکھتے ہیں۔ نہ صرف میں بلکہ محلے کے بزرگ کہتے ہیں کہ چونکہ امام صاحب کا کردار ان کے اپنے اطوار شریعت کے مطابق ہے، وہ جو کہتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، بعد میں دوسروں کو کہتے ہیں، اس لیے محلے کے تمام لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ امام صاحب کی عمر زیادہ نہیں ہے، میری عمر 20 سال ہے، شاید وہ مجھ سے 4 یا 5 سال بڑے ہوں گے۔ ان کی اسی خاصیت کی وجہ سے اہل محلہ اور اہل علاقہ کے لوگ ان سے متاثر ہیں کہ وہ خود کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، لیکن پھر بھی دنیا داری نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ یقیناً وہ نیک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ میں چھوٹی خالہ کے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ امی نے خاص تاکید کی تھی کہ چھوٹی خالہ کو میلاد کی دعوت دے آؤں۔ اگلے جمعہ الحمدللہ ہمارے گھر میلاد کی محفل تھی۔ ماشاءاللہ ہمارا بہت بڑا خاندان ہے۔ میرے چچا چچی ہیں، سب کے 5 یا 6 بچے ہیں، 4 خالہ ہیں، سب کے بچے ہیں، مگر میری امی کی سب سے زیادہ چھوٹی خالہ کے ساتھ بنتی ہے۔ چھوٹی خالہ کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی مہوش میری ہم عمر ہے، وہ بھی میری طرح BA فائنل ایئر کر رہی ہے، جبکہ خالہ کی باقی 2 بیٹیاں اور بیٹا بھی چھوٹے ہیں۔ مہوش سے چھوٹی افشی سیکنڈ ایئر، جبکہ اس سے چھوٹی ماجبین میٹرک، اور سب سے چھوٹا بیٹا عالم 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ میرا نام قاسم ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہوں۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، ان کی شادیاں بھی چچا کے گھر ہوئی ہیں۔ پورے خاندان میں صرف ہمارا گھر ہے کہ ہم 3 بہن بھائی ہیں، ورنہ سب کے گھر بچوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کا گھر آن پہنچا، میں نے دروازے پر دستک دی۔ ماجبین نے دروازہ کھولا اور بولی، قاسم بھائی، امی آپ ہی کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، کیا دروازے کی گھنٹی خراب ہے؟ میں نے بجانے کی کوشش کی مگر نہیں بجی۔ ماجبین نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، جی بھائی خراب ہے، ابو کے پاس وقت ہوگا تو وہ ٹھیک کرائیں گے۔ خالہ نے ہمیشہ کی طرح اپنی باہیں پھیلا دیں۔ ماشاءاللہ میرا پیارا بھانجا آ گیا۔ میں نے خالہ کو سر جھکا کر سلام کیا۔ خالہ نے میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور بولی، زبیدہ سے میری فون پر بات ہو گئی ہے۔ میں نے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، چلیں جی، امی نے جب فون پر ہی دعوت دینا تھا تو مجھے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ خالہ نے کہا، ارے بیٹا، کچھ ضروری سامان بھی زبیدہ نے منگوایا ہے، وہ بھی لیتے جانا، اسی لیے اس نے تجھے بھیجا ہے۔
اتنے میں مہوش ہاتھ میں سفید دوپٹہ پکڑے کمرے سے نکلی اور دوپٹہ میری گود میں رکھتے ہوئے بولی، اور میرا یہ دوپٹہ بھی رنگوانا ہے، یہ بھی بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا، خالہ میں آپ کو کیا دوپٹہ رنگائی کرنے والا نظر آتا ہوں؟ جب آتا ہوں آپ کی بیٹی میرے ہاتھ میں اپنا دوپٹہ پکڑا دیتی ہے۔ پھر میں مہوش سے مخاطب ہو کر بولا، تم رنگین دوپٹے کیوں نہیں لیتی ہو؟ سفید دوپٹے ہی کیوں لیتی ہو؟ وہ چڑ کر بولی، ارے یہ تیسرا دوپٹہ ہے جو رنگائی کے لیے دے رہی ہوں۔ بھائی لڑکیوں کے کپڑے تم لڑکوں جیسے بے رنگ و رونق تھوڑے ہوتے ہیں، سوٹ کے ساتھ میچنگ ہونی چاہیے، خوبصورت لیس لگی ہو، تھوڑے بہت موتی ستارے ہونے چاہیے، اور آج کل جو بیٹس نکلے ہوئے ہیں وہ تو… میں نے مہوش کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، معاف کر دے کزن، معاف کر دے، اتنی ساری تفصیل کہیں تم مجھے اس لیے تو نہیں بتا رہی ہو کہ کل کو یہ ساری چیزیں بھی تم مجھ سے ہی منگواؤ گی؟ ہماری بحث سن کر خالہ ہنس رہی تھی۔ مہوش کا تو موڈ خراب ہو گیا، بولی، اچھا بھائی، تم نے میرا کام نہیں کرنا تو نہ کرو، لاؤ میرا دوپٹہ واپس کرو۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، دوپٹہ تو میں ہی رنگوائی کروں گا، صرف اپنی خالہ کی محبت میں۔ مہوش میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کمرے میں چلی گئی۔ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا، شکر ہے تم دونوں کا مقابلہ ختم ہوا۔ اتنے میں مہوش ایک بیگ لے آئی اور مجھے پکڑا دیا۔ خالہ نے کہا، قاسم بیٹا، اس بیگ میں کچھ برتن اور ضروری سامان ہیں جو میری بہن نے منگوائے ہیں، اسے دے دینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے خالہ سے اجازت دی، بیگ اور دوپٹہ لیے گھر سے نکل آیا۔ عصر کا وقت مغرب کے قریب کھسکتا جا رہا تھا۔ میں گھر پہنچا، امی کو ان کا مطلوبہ سامان دیا اور آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں چلا آیا۔ آج ہمارے گھر میں میلاد کی محفل تھی، مہمان آنے ہی والے تھے۔ خالہ، افشی اور عالم پہنچ گئے تھے۔ امی نے مجھے ایک پیکٹ پکڑاتے ہوئے کہا، قاسم جاؤ مہوش اور ماہ جبین کو لے آؤ اور یہ پیکٹ مہوش کو دے دینا۔ میں نے پیکٹ لیا، اپنی بائک نکالی اور خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خالہ کا گھر دور نہیں تھا، بس 2 گلیاں چھوڑ کر خالہ کا گھر تھا۔ ہمارے اور خالہ کے گھر کے بیچ محلے کی سب سے بڑی جامع مسجد آتی تھی۔ میں خالہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھلا تھا۔ میں کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ماہ جبین کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں مہوش کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی میں مہوش کے کمرے کے قریب پہنچا، مہوش کمرے سے نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ دیکھا اور فوراً میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی، ارے نے بھجوا دیا، شکر ہے۔ وہ پیکٹ لے کر کمرے کے اندر چلی گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر پیکٹ کھولنے لگی۔ میں وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ مہوش نے بہت خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، ہلکا میک اپ اس کے چہرے کے نقوش کو واضح کر رہا تھا۔ اس نے پیکٹ کھولا، بندیاں نکالی اور اپنے ماتھے پر لگانے لگی۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جو میں رنگوا کر لایا تھا۔ دوپٹے کے کنارے پر لگی لیس نے دوپٹے کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اتنے میں کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ماں جبین بولی، قاسم بھائی اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سٹ پٹا گیا اور اپنی دائیں کان کو کھجاتے ہوئے بولا، نہیں کچھ نہیں۔ اتنے میں مہوش آئی، بولی، میں تیار ہوں، چلیں۔ اس نے دوپٹے سے نقاب کیا ہوا تھا۔ ماں جبین بولی، شکر ہے باجی، آپ کی اس بندیا نے ہمیں کتنا انتظار کرایا۔ ماں جبین گیٹ کی طرف چل پڑی۔ مہوش کمرے سے نکلی اور میرے سامنے سے گزری۔ اس کا بڑا سا دوپٹہ میرے شانے کو چھو گیا۔ میں پچھلے 2 سال سے اسے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا دل اس کے اڑتے ہوئے دوپٹے کے ساتھ جھول رہا ہے، مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ ماہ جبین اور مہوش گیٹ کے پاس پہنچی۔ ماہ جبین نے کہا، قاسم بھائی وہیں کھڑے رہیں گے، چلنا نہیں ہے؟ مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں چلنا ہے، کیوں نہیں چلنا۔ ہم جلدی جلدی گھر سے نکلے۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، ماہ جبین اور مہوش بائک پر بیٹھی۔ ہم میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جامع مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک امام صاحب میری بائک کے سامنے آ گئے۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ امام صاحب سنبھل گئے۔ میں نے کہا، امام صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا، جی جی، بچت ہو گئی۔ میں نے کہا، معافی چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ جسمانی چوٹ لگے، کیونکہ جسم پر لگا زخم بھر جاتا ہے۔ دل پر چوٹ نہ لگے تو بہتر ہے، کیونکہ دل پر لگا زخم یا تو بھرتا نہیں ہے یا اسے بھرنے میں زمانے بیت جاتے ہیں۔ میں نے کہا، جی بالکل، یہ تو آپ نے بجا فرمایا۔ امام صاحب کہنے لگے، چلیں مجھے اجازت دیں، میں ذرا مارکیٹ جا رہا ہوں۔ میں نے انہیں مصافحہ کیا۔
امام صاحب چلے گئے، ہم بھی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ مہوش نے کہا، قاسم، کیا یہی اس مسجد کے امام ہیں؟ میں نے کہا، جی یہی ہیں۔ وہ بولی، ابو ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، مگر آج میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ میں نے کہا، ہاں وہ ہیں ہی تعریف کے قابل۔ ہم گھر پہنچے۔ میلاد کی محفل ختم ہونے کے بعد جب سارے مہمان چلے گئے تو خالو بھی آ گئے۔ خالو کا اپنا پولٹری فارم ہے۔ الحمدللہ ہمارا پورا خاندان ہی خوشحال ہے۔ سب کے اپنے کاروبار یا اچھی جابز ہیں۔ خالو کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ ابو نے خالو سے ان کی پریشانی کا سبب پوچھا تو خالو نے بتایا کہ پولٹری فارم میں مرغیاں روزانہ کی بنیاد پر مر رہی ہیں، بس یہی پریشانی ہے۔ ابو نے کہا، ارے بھائی، تو ان کا علاج تو ہے نا؟ خالو نے کہا، ہاں علاج کرا رہا ہوں، بس دعا کریں جلد مرغیوں کی بیماری ٹل جائے، ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ابو نے کہا، تم پریشان مت ہو، اللہ کرے گا۔ گپ شپ کرتے رات کے 11 بج گئے۔ 11 بجے خالو نے اجازت چاہی اور اپنے گھر چلے گئے۔ چند دن بعد میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوا۔ آج امام صاحب کی طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں تھی، وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے نماز کے بعد کی نشست کینسل کر دی اور صبح و فجر کی نماز کے بعد نشست رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ سارے نمازی ان سے اجازت لے کر مسجد سے نکلے۔ میں نے بھی ان سے اجازت لی، مسجد سے نکل آیا، لیکن میرا دل واک کرنے کے لیے کر رہا تھا، لہٰذا گھر جانے کے بجائے میں واک کے لیے چل پڑا۔ محلے سے باہر ایک بڑا قبرستان تھا، لیکن قبرستان شروع ہونے سے پہلے ایک بہت پرانا برگد کا گھنا درخت لگا ہوا تھا۔ واک کرتے کرتے میں اس طرف نکل آیا۔ میں برگد کے پیڑ سے دور ہی تھا۔ میں واپسی کے لیے مڑنے لگا، لیکن تھوڑی دور کے بعد قبرستان تھا، وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں مڑنے لگا، میں نے سفید لباس میں چند بزرگوں کو برگد کے پیڑ کے نیچے آتے دیکھا، مگر میں حیران رہ گیا کہ ابھی تو یہاں کوئی نہیں تھا، تو یہ اچانک کہاں سے نمودار ہو گئے۔ میں محلے کی آخری دکان کے سامنے کھڑا تھا، جو کہ بند پڑی تھی۔ دکان کے ساتھ پلر لگا ہوا تھا۔ میں پلر کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہیں رستے میں لگی لیمپ پوسٹ کی روشنی ان پر پڑ رہی تھی۔ وہ برگد کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر وہ بات چیت کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور قبرستان کی طرف چل پڑے۔ سب سے پیچھے والے شخص نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تو امام صاحب تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، میرے پیچھے امام ذوحان صاحب کھڑے تھے۔ بولے، کیا ہوا قاسم، وہاں کسے دیکھ رہے ہو؟ میں نے پلٹ کر برگد کے پیڑ کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، امام صاحب ابھی آپ وہاں کھڑے تھے، میں نے خود آپ کو وہاں دیکھا ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے، لیکن میں تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ لگتا ہے قاسم تمہاری میرے ساتھ انسیت بڑھتی جا رہی ہے، تبھی ہر طرف تمہیں میں نظر آ رہا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا۔ وہ بولے، میں بھی تمہاری طرح واک کرنے نکلا ہوں، چلو اکٹھے واک کرتے ہیں۔ میں نے کہا، جی ضرور۔ ہم ایک ساتھ واک کرنے لگے۔ میں نے کہا، امام صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسجد میں آپ کافی تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ وہ بولے، جی اسی لیے تو واک کرنے نکلا ہوں، طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے آپ مجھے میرے نام سے بھی پکار سکتے ہیں۔ میں مسکرایا اور بولا، دراصل دل میں آپ کا احترام ہی اتنا ہے کہ ذوحان صاحب کہنے لگے، احترام واحد چیز ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ در حقیقت محبت بھی احترام کی محتاج ہے۔ محبت میں سے احترام نکال دیا جائے تو پیچھے مجبوری بچ جاتی ہے۔ میں نے کہا، بالکل بجا فرمایا۔ جب سے آپ کی باتیں سننے لگا ہوں، جی چاہتا ہے کہ میں بھی عشق کا تجربہ کروں۔ میری یہ بات سن کر ذوحان صاحب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا اور بولا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ بولے، میرے دوست، آدمی عشق کا تجربہ نہیں کر سکتا، عشق آدمی کو آزماتا ہے۔ بڑے بڑے عشق کے دعوے دار ڈھیر ہو جاتے ہیں اور سچے عاشق خاموشی سے صحراؤں میں نکل جاتے ہیں، اور دنیا کا پتہ تب چلتا ہے جب عشق انہیں فتح کر چکا ہوتا ہے، پھر دنیا ان پر رشک کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ذوحان صاحب رکے اور میرے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے شہادت کی انگلی میرے دل پر رکھتے ہوئے کہا، لیکن دیوانے کی دنیا کیا ہے؟ دیوانے کی دنیا اس کا دل ہے۔ دیوانہ سر جھکاتا ہے اور دل میں لگی محبوب کی تصویر کو دیکھ کر جی اٹھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور ہم دوبارہ چل پڑے۔
چند لمحوں بعد میں نے کہا، زوہان صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک سوال پوچھوں؟ وہ بولے بالکل پوچھو۔ سوال پوچھنے سے انسان کی بے چینی ختم ہوتی ہے اور جواب دینے سے کئی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ میں نے کہا، عشق کے متعلق آپ بہت باتیں کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی عشق مجازی کیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولے، نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا، مگر سوچتا ہوں کہ میں بھی عشق کا تجربہ کروں۔ لیکن عشق سوچنے سے نہیں ہوتا، بلکہ چپکے سے ہمارے اندر سرایت کرتا ہے، اور ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب ہم فنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو، عشق کی دیوی کب مجھ پر مہربان ہو۔ ہم باتیں کرتے کرتے مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ زوہان صاحب بولے، ہمارا ٹھکانہ تو آ گیا ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ میں نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا۔ زوہان صاحب مسجد میں چلے گئے۔ میں نے بھی اپنے گھر کی راہ لی۔ اچانک یاد آیا کہ اوہ، میں ان سے یہ تو پوچھنا بھول ہی گیا کہ میں نے واقعی انہیں برکت کے پیڑ کے نیچے دیکھا تھا۔ پھر اگر وہ نہیں تھے تو پھر وہ کون تھا؟ میرا گھر آ گیا اور یہی سوال میں اپنے دل و دماغ میں لیے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ چند دن بعد میں کالج سے واپس آ رہا تھا۔ گھر کے قریب پہنچا تو ہمارے ہمسائے نعیم صاحب کے گھر سے ان کے زور سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آوازیں سن کر میں رک گیا۔ اسی لمحے ان کے گھر کے باہر رکشہ آ کر رکا۔ مسجد کے امام صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت غور سے اس ہنگامے کو سننے لگے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ وہ بولے، خیریت ہے؟ میں نے کہا، نہیں معلوم، محلے کے اور بھی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اتنے میں نعیم صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا اور یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے یہ ان کا آئے دن کا معمول تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور رکشے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، چل دفع ہو جا میرے گھر سے۔ نہ جانے وہ کون سا منحوس دن تھا جب میں تجھے بیاہ کر اپنے گھر لایا تھا۔ نعیم صاحب کی بیگم رو رو کر ان کی منتیں کر رہی تھی کہ انہیں گھر سے نہ نکالیں، مگر نعیم صاحب شروع سے ہی ایسے تھے۔ غصے میں وہ بالکل پاگل ہو جایا کرتے تھے۔ محلے کے بزرگوں نے بھی انہیں کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان کی بیگم روایتی بیویوں کی طرح بچوں کی خاطر پچھلے 10 سال سے نعیم صاحب کی گالیاں سن رہی تھی اور مار کھا رہی تھی، مگر اپنا گھر توڑنے کے لیے راضی نہ تھی۔ انہوں نے رکشے والے کو پیسے دیے۔ نعیم صاحب نے بیوی کی گود سے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے، جس کی عمر 3 سال تھی، کو چھینا۔ رکشے والے کو اشارہ کیا اور رکشے والا ان کی بیوی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ نعیم صاحب نے ہم محلے والوں پر ایک نظر ڈالی، کسی کی پرواہ کیے بغیر گھر کے اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ امام صاحب نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ پہلے بھی ایسا کرتا ہے؟ میں نے کہا، یہ پوچھئے کب نہیں کرتا۔ مجھے تو ان کی بیوی سریا خالہ پر ترس آتا ہے کہ وہ کیسے ان کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں۔ پہلے تو آئے دن لڑائی جھگڑے رہتے تھے۔ ہر 6 ماہ بعد سریا خالہ کو زبردستی ان کے گھر بھیج دیتے۔ اس بار تو معجزاتی طور پر 1.5 سال کا عرصہ نکال گئے تھے۔ ہم تو یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید نعیم صاحب راہ راست پر آ گئے ہیں، لیکن ابو کہتے ہیں عادت پھر بھی بدل جاتی ہے، لیکن فطرت نہیں بدلتی۔ امام صاحب نے کہا، قاسم تم ایسا کرو، آج تو یہ غصے میں ہے، کل عصر کی نماز کے لیے اسے اپنے ساتھ مسجد لے آؤ، میں اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امام صاحب، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ نعیم صاحب ظاہر ہے عمر میں بڑے تھے۔ پہلے تو وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئے، جیسے تیسے میں انہیں لے کر گیا۔ ہم نے عصر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد تمام نمازی چلے گئے تو ہمیں امام صاحب نے روک لیا۔ امام صاحب نے نعیم صاحب سے ان کی بے چینی اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ جیسے پھٹ پڑے۔ بولے، شادی کی تو ایک دن سکون نہیں دیا، بیوی گھر آئی تو میرا تو دیوالیہ نکل گیا، کاروبار میں نقصان، روپے پیسے کا نقصان، جب سے اس عورت کے ساتھ شادی کی ہے ایک اذیت پہ مبتلا ہوں۔ امام صاحب نے کہا، کیسی اذیت؟ وہ بولے، روپے پیسے کی اذیت اور کیا۔ امام صاحب نے کہا، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ وہ بولے، 4 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ امام صاحب نے کہا، کیا آپ اپنے بچوں کو اپنی دولت نہیں سمجھتے؟ یہ سنتے ہی نعیم صاحب لاجواب ہو گئے۔ پہلے تو خاموش رہے، پھر کہنے لگے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بچے میری دولت ہیں، مگر عورت جب گھر میں قدم رکھتی ہے تو رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ اولاد تو مرد کے نصیب سے ملتی ہے، رزق ہوگا تو بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکوں گا، انہیں خوشیاں دے سکوں گا۔ امام صاحب نے کہا،
اولاد مرد کے نصیب سے ضرور ہوتی ہے، مگر اسے پیدا تو عورت ہی کرتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت کتنی تکلیف اٹھا کر اولاد پیدا کرتی ہے؟ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ رزق کی بھی تنگی ہے، تو سوچیں اس تنگی میں بھی آپ کی شریک حیات نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، باوجود اس کے کہ آپ کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ آپ اسے ہر پریشانی کی وجہ سمجھتے ہیں۔ نعیم صاحب بولے تو کیوں نہ سمجھوں، وہ ہے تو سمجھتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا پھر ہر بار جب بھی آپ اپنی شریک حیات سے ناراض ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس واپس کیوں آ جاتی ہیں؟ کیا انہیں آپ پر غصہ نہیں آتا؟ یہ سن کر تو جیسے نعیم صاحب کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ ٹکر ٹکر کبھی مجھے اور کبھی امام صاحب کو دیکھتے، آخرکار سر جھکا لیا۔ بہت سوچنے کے بعد بولے شاید اسے بیٹوں کا لالچ ہو، وہ چاہتی ہو کہ جب بیٹے بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کے ذریعے مجھ سے بدلہ لے گی۔ امام صاحب نے ٹوکا شاید نہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نعیم صاحب نے خاموشی سے چند لمحے تو امام صاحب کو ٹکٹکی باندھے دیکھا، پھر اٹھ کر جانے لگے، مگر امام صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے نعیم صاحب سچ کا سامنا کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ نعیم صاحب یہ کہتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئے۔ نہیں، میں کیوں گھبراؤں گا؟ میں نے کون سا جھوٹ کہا ہے؟ انہوں نے امام صاحب کے ساتھ بہت بحث کی، لیکن امام صاحب کی میٹھی زبان اور گفتار نے ان کا دل نرم کر ہی دیا۔ امام صاحب نے ان سے کہا دیکھیں آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نظر مجھے آپ سے تیز دی ہو۔ بیوی اگر وفادار نہ ہو شوہر کی طرف پلٹتی نہیں ہے، اور یہ جو آپ نے مفروضے بنا رکھے ہیں ہو سکتا ہے وہ بدلے لینے کے لیے بیٹوں کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کو بھی علم ہے کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں، اور یہ کہ کل کو آپ کی اولاد آپ کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ بات سن کر تو نعیم صاحب لاجواب ہو گئے۔ امام صاحب نے کہا زندگی مفروضوں پر نہیں گزرتی، آپ سچ پر ہیں یا نہیں کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی شریک حیات آپ کی ہر بار کی ناانصافی کے بعد واپس آپ کے پاس پلٹ آتی ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ اپنی شریک حیات پر اعتماد کریں، اس کی عزت کریں، پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا میں درست تھا یا آپ۔ امام صاحب نے ڈھیروں دلائل دے کر نعیم صاحب کو ثریا خالہ کو واپس لانے کے لیے راضی کر لیا۔ ثریا خالہ ہمیشہ کی طرح آنسو بہاتی اچھی زندگی کی دعائیں کرتی گھر پہنچ گئی۔ نعیم صاحب کو پہلے بھی کئی لوگوں نے سمجھایا، لیکن یقیناً ہدایت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ 6 ماہ بعد ایک دن میں عصر کی نماز کے بعد امام صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ نعیم صاحب خوشی خوشی امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے امام صاحب میں نے صرف آپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے ان پر عمل کیا، لیکن میں حیران ہوں کہ گھر میں سکون ہے، میرا کاروبار بھی پہلے سے بہتر ہو گیا ہے۔ شاید میں نے اپنی بیوی کے لیے دل میں بہت غلط فہمیاں پال رکھی تھی۔ غلط فہمیاں اور جھگڑا دراصل بے برکتی کی یہی سب سے بڑی وجہ تھی۔ ایسے ایک نہیں، امام صاحب نے ہمارے محلے کے کئی مسائل کو حل کیا۔ ایک دن مہوش کالج سے واپس آ رہی تھی کہ گلی کے قریب اس کی کالج وین خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے مہوش سے کہا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ خود جانا چاہتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ مہوش نے کہا کوئی بات نہیں انکل، میں یہیں اتر جاتی ہوں، اسی گلی میں تو میرا گھر ہے۔ مہوش وین سے اتری اور پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑی۔ جامع مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اسلامی کاغذ پر پڑی۔ اس نے کاغذ اٹھایا، اسے چوما اور قریب رکھے لوہے کے بکس میں ڈال دیا۔ اسی اثنا میں امام صاحب مسجد کے اندر سے نکل آئے۔ امام صاحب کی نظر مہوش پر پڑی، وہ سر جھکا کر چل دیے۔ مہوش انہیں دیکھتی رہی، مگر انہوں نے پلٹ کر اسے نہ دیکھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے مہوش کا دل جیت لیا۔ امام صاحب کی تعریفیں تو پہلے سے ہی سن رکھی تھی، ان کی شرافت سے بھی بہت متاثر ہوئی۔ یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ عورت صرف مال و زر سے متاثر ہوتی ہے۔ عورت در حقیقت عزت کی طلبگار ہوتی ہے، چاہتی ہے کہ وہ جس کے دل کی تخت پر بیٹھے اس کے دل پر حکومت کرے، وہ اپنے شریک سفر کی کل کائنات ہو۔ مہوش بھی کچھ ایسا ہی سوچتی تھی۔ اس نے بھی اپنے دل میں ہوتی ہلچل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ادھر میری حالت بھی مہوش سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی، اور مجھے یقین بھی تھا کہ مہوش میرے لیے ہی بنی ہے، کیونکہ ہماری عمریں ایک خاندان، ایک امی اور خالہ کے درمیان بے پناہ محبت تھی۔
آخر میرے رشتے کو انکار کیسے ہو جاتا؟ میں نے امی کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ امی نے سنا تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی قاسم تو نے میرے منہ کی بات چھین لی، مہوش تیرے علاوہ کسی کے ساتھ بھلا کہاں سجے گی؟ تو فکر نہ کر، میں تیرے ابو سے بات کر کے جلد ہی بہن کے گھر جاتی ہوں، نیک کام میں دیر کیسی؟ امی نے ابو سے بات کی، ابو بھی اس رشتے سے خوش تھے، اور اسی دن امی نے شام کے وقت خالہ کو فون کر دیا کہ اگلے جمعہ کو بہت ضروری بات کرنے کے لیے آؤں گی۔ میں بہت خوش تھا، ایسا لگ رہا تھا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی بغیر کسی رکاوٹ اور انتظار کے مجھے ملنے والی ہے۔ دل کی بات امی کے سامنے کی تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ مہوش کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے گھومتا رہتا۔ امی نے خالہ کی طرف اگلے جمعے کو جانا تھا اور مجھ سے ایک ہفتہ گزارنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے جمعہ آ ہی گیا۔ خالہ نے ہمیں شام کے وقت آنے کے لیے کہا تھا تاکہ گپ شپ بھی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی اکٹھا کھا لیا جائے۔ میں نے جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب سے کہا میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے دل کی مراد پوری ہو جائے، آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے۔ امام صاحب نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے قاسم آپ کی آنکھوں میں چمک بتا رہی ہے کہ دل کا معاملہ ہے۔ بات تو درست تھی، میں نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ انہوں نے میرے کندھے کو تھپ تھپایا اور بولے انشاءاللہ وہ ہو جو آپ کے حق میں بہتر ہو، میں دعا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ مجھے اچھا بھی لگا لیکن تھوڑا عجیب بھی لگا، شاید کچھ لوگ اتنے اہم بن جاتے ہیں کہ وہ بہتر ہوں یا نہیں یہ دل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر حال میں انہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ میرا بھی کچھ یہی حال تھا، مگر مہوش صرف میری پسند نہیں تھی، وہ میری اس خالہ کی بیٹی تھی جس کی گود اور آنگن میں میرا سب سے زیادہ وقت گزرا تھا۔ لہٰذا میرے دل میں ایسا وسوسہ نہیں تھا کہ مہوش مجھے مل نہ سکے۔ اپنا یہی اعتماد لیے دل میں مہوش کی تصویر سجائے میں مسجد سے نکلا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ شام کے وقت ہم گھر والے خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ خالو اور خالہ نے بہت پرجوش طریقے سے ہمیں ویلکم کیا۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، گپ شپ ہونے لگی، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ نے مہوش اور افشی سے دسترخوان پر کھانا لگانے کے لیے کہا۔ اس دوران 2 سے 3 بار خالہ نے امی سے پوچھا کہ بہن ضروری بات تو بتا دو جس کے لیے آئی ہو، مگر امی نے کہا کھانے کے بعد جب مہوش اپنے ہاتھ کی چائے پلائے گی تب بتاؤں گی۔ امی نے بھی بلا وجہ کا سسپنس پیدا کر رکھا تھا اور یہاں میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور شروع ہوا۔ ہم سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جیسے مہوش چائے لے کر آئی اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھا۔ امی نے فوراً مہوش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ امی کی اس حرکت سے سبھی کو تشویش تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اسی لمحے امی نے فوراً پرس سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور مہوش کی انگلی میں پہناتے ہوئے بولیں زبیدہ مہوش آج سے میری بیٹی ہے، اس گھر میں میرے بیٹے قاسم کی امانت ہے۔ امی نے اچانک یہ بات کر کے سب کو حیران کر دیا۔ میں من ہی من میں مسکرانے لگا، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بالآخر امی نے یہ سکوت توڑتے ہوئے کہا کیا ہوا بھائی، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کیا میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہے؟ اسی وقت مہوش اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی، مگر اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی بلکہ پریشانی تھی۔ شاید اس موقع پر سب لڑکیاں ایسا ہی ری ایکشن دیتی ہیں۔ مہوش کے پیچھے افشی بھی اٹھ کر چلی گئی۔ خالہ نے کہا نہیں باجی، آپ نے انوکھی بات نہیں کی، مگر اتنی اچانک کی ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے سب حیران ہیں۔ امی نے جواب دیا ارے اس میں توقع کرنے یا نہ کرنے کی کیا بات ہے، سب بچے ہمارے ہی تو ہیں۔ میں نے کہہ دیا مہوش میرے گھر کا چراغ بنے گی، بس پھر امی کا انداز ہی اتنا دبنگ تھا کہ کوئی کچھ نہ بولا۔ ابو اور خالو کاروباری باتوں میں محو تھے، جبکہ خالہ اور امی خاندانی مسئلوں پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ میں بور ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھا اور مہوش کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں کمرے کے قریب پہنچا اور دروازے پر دستک دینے ہی لگا تھا کہ اندر سے آتی مہوش کے رونے کی آوازیں سن کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ مہوش رو رہی تھی اور افشی اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ مہوش کیوں رو رہی تھی؟ اسی لمحے افشی بولی مہوش خدا کے لیے چپ کر جاؤ، یہ کوئی رونے کا وقت ہے، خالہ اور خالو باہر ہی بیٹھے ہیں،
ابھی کسی نے تمہیں بلا لیا تو وہ پوچھیں گے نہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ پھر انہیں کیا جواب دوگی؟ مہوش نے روتے ہوئے کہا، افشی مجھے علم ہے کہ امی ابو اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے، مگر تم جانتی ہو میرا دل کسی اور کے ساتھ جڑ چکا ہے، میں قاسم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ مہوش کے منہ سے یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کی محبت میں خود کو دھوکہ دے رہا تھا، اور وہ چپکے چپکے کسی اور کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے میں میرے دل پر قیامت گزر گئی۔ میں خود کو سنبھالتا ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ صوفے پر گرا۔ ابو فوراً میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے سنبھالا۔ امی اور خالہ بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ امی نے کہا، بیٹا قاسم تمہیں اچانک کیا ہوا ہے؟ خالو جلدی سے بی پی آپریٹس اٹھا لائے۔ انہوں نے میرا بی پی چیک کیا۔ میرا بی پی معمول سے بہت زیادہ لو تھا۔ آج پہلی بار میرا بی پی لو ہوا تھا۔ خالہ نے جلدی سے مجھے کیلسی دی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میں نے امی سے کہا، گھر چلیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ خالہ روکتی رہیں کہ آج یہیں رک جائیں، لیکن مجھ سے ایک پل بھی وہاں نہیں رکا جا رہا تھا۔ ہم اسی وقت گاڑی میں بیٹھے اور گھر پہنچ گئے۔ میں اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ میں نے کھڑکی کھول دی تاکہ تازہ ہوا اندر آئے، اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ مہوش آج میرے لیے اجنبی ہو گئی تھی۔ میں اس کے قریب سب سے زیادہ خود کو سمجھتا تھا، مگر وہ تو مجھ سے کوسوں دور تھی۔ حتیٰ کہ میں تو اس کی آنکھوں کو بھی نہ پڑھ سکا۔ اس کے دل کا حال کیا جانتا؟ میرا دماغ کسی رقیب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ مگر پھر دل سے آواز آئی، محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بہت بڑا سوال تھا کہ آخر وہ خوش نصیب کون تھا؟ کاش کہ میں اسی وقت مہوش سے اس سوال کا جواب لے آیا ہوتا۔ میرا دل میرے رقیب کو جاننے کے لیے بے چین تھا۔ کاش کہ مجھے پہلے اس کے دل کا حال پتہ چل گیا ہوتا، تو میں امی ابو کو وہاں لے کر نہ جاتا۔ جو بات بزرگوں کے درمیان چلی جائے پھر اس میں ہیلے بہانے منمانی نہیں چلتی۔ آج پہلی بار میں خود کو اتنا کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور مجھے ان کے گرنے کا احساس تب ہوا جب گالوں پر پھسلتے آنسو ہونٹوں کے درمیان پہنچ گئے۔ یہ اس محبت کے آنسو تھے۔ شاید مجھے آج علم ہوا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ پہلو بدلتے ادھر ادھر بیٹھتے رات کے 3 بج گئے۔ رات کے 3 بجے بستر پر لیٹا تو آنکھ لگ گئی، مگر دل اتنا بے چین تھا کہ آدھے گھنٹے بعد پھر آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی پر نظر ڈالی، صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنے سلیپر پہنے گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ فجر کی اذان ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ رہتا تھا، لیکن میں تہجد ادا کرنا چاہتا تھا۔ کچھ بے چینی ایسی ہوتی ہے جس میں فقط اللہ کی یاد سے دل کو سکون آتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج ذوحان صاحب کو اپنے دل کی بات بتاؤں گا۔ میں مسجد میں داخل ہوا۔ دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ ذوحان صاحب کے حجرے کی طرف چل پڑا۔ ذوحان صاحب کے حجرے کے 2 دروازے تھے۔ ایک مسجد کے اندرونی طرف تھا، جبکہ دوسرا دروازہ مسجد کی بیرونی طرف گلی میں کھلتا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے حجرے کے قریب پہنچا، میں ٹھٹر کر رک گیا۔ نقاب پوش لڑکی پوری طرح کالی چادر میں لپٹی حجرے سے نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی گلی کی طرف چل پڑی۔ میں چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک بار ارادہ کیا کہ اس کے پیچھے جاؤں، وہ کون تھی، مگر میں مسجد کے اندر کھڑا تھا۔ جب تک باہر جاتا وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی ہوتی، لہٰذا سوچ کر ہی رہ گیا۔ میں مسجد کے اندر گیا، وضو کی اور تہجد کی نماز میں مشغول ہو گیا، لیکن دل ایک ہی سوال کرتا رہا کہ آدھی رات کے وقت کسی لڑکی کا ذوحان صاحب کے حجرے میں کیا کام؟ وہ کوئی عام آدمی نہیں، اس مسجد کے امام ہیں۔ اہل علاقہ ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ مؤذن نے فجر کی اذان دی، امام صاحب اپنے حجرے سے نکل آئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا نماز کے بعد لوگوں نے ان سے کچھ مسائل پر بات کرنا چاہی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور اپنے حجرے کی طرف چل پڑے۔ میں بغور ان کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے انہیں پکارا، امام صاحب۔ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بولے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، ایک پل کے لیے بھی نہ رکے۔ آج وہ کافی مضطرب تھے، میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔
میں کئی دن خالہ کی طرف نہیں گیا، اپنے آپ سے بھی لا علم تھا، کالج بھی نہیں جا رہا تھا، سونے جاگنے کا کوئی وقت نہ تھا۔ کالج کی وین نے محفش کو چوک پر اتارا اور بڑی چادر میں لپٹی نقاب کیے ہوئے سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظر امام صاحب کے حجرے پر پڑی۔ حجرے کا دروازہ کھلا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے ہاتھوں مجبور وہ حجرے میں داخل ہو گئی۔ اندر صرف ایک ہی کمرہ تھا، امام صاحب قرآن پڑھنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے قرآن پاک بند کیا اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس نے کہا میں نے آپ کو ایک رکا بھیجوایا تھا، مجھے اب تک اس کا جواب نہیں ملا، اس لیے آئی ہوں۔ امام صاحب نے نظریں جھکا لی اور منہ دوسری طرف پھیر لیا، کہنے لگے آپ یہاں سے چلی جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مہوش جس کی زبان بولتے ہوئے لرز رہی تھی، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، بولی مجھے آپ سے محبت۔ امام صاحب غصے سے بولے بس، خاموش ہو جائیں، ابھی آپ کم عمر ہیں، آپ کی سوچ میں ناپختگی ہے۔ مہوش نے کہا محبت محبت ہوتی ہے۔ امام صاحب بولے نہیں، محبت صرف محبت نہیں ہوتی، وہ عزت بھی ہوتی ہے، حیا بھی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے سب سے اہم آپ کی اپنی عزت ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو ہمیں جیسے نظر آ رہا ہو وہ ویسا ہی ہو، کچھ عکس محض دھوکہ ہوتے ہیں، اور جن سے دل بھاگ رہا ہوتا ہے دراصل وہی ہمارے محافظ ہوتے ہیں، ہم پر جان دینے والے ہوتے ہیں۔ قاسم آپ کا بہترین ساتھی ثابت ہوگا، آپ نے قاسم کو چھوڑا تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ مہوش کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ امام صاحب نے رحیل سے قرآن پاک اٹھایا، اسے چوم کر الماری میں رکھا اور بولے جسے قدرت ہمارے لیے چنتی ہے وہی بہترین ہوتا ہے، باقی وقتی خوشی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خدا را آپ جائیں یہاں سے، مجھے خود سے زیادہ آپ کی عزت کی فکر ہے۔ مہوش سسکیاں لے رہی تھی، وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر امام صاحب کی آواز گونجی چلی جائیں اس سے پہلے کہ آپ کو خود شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ سنتے ہی مہوش حجرے سے نکل آئی۔ مجھے امام صاحب مشکوک لگنے لگے تھے، میں ان کے لیے وہ سب سوچنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر خدشات نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے گھر لوٹ آیا تھا، مگر میں دوبارہ اٹھا اور ان کے حجرے کی طرف چل پڑا۔ میں حجرے سے کچھ دور ہی تھا کہ مجھے امام صاحب قبرستان کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ قبرستان کے قریب پہنچے اور اسی درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے جس درخت کے نیچے پہلے بھی میں کچھ بزرگوں کو دیکھ چکا تھا۔ میں اسی دکان کے پلر کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ امام صاحب نے آنکھیں بند کی، چند لمحوں بعد ان کی طرح کا سفید لباس پہنے ایک شخص نمودار ہوا۔ ابھی تو یہاں کوئی نہیں تھا، تو یہ اچانک یہاں کہاں سے آ گیا؟ امام صاحب اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا رومال امام صاحب کی طرف بڑھایا۔ امام صاحب نے رومال اپنی جیب میں رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے امام صاحب اس شخص کے ساتھ غائب ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کوئی انہونی تھی جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ حیرت و پریشانی میں مبتلا میں گھر آ گیا۔ اگلے دن امی نے زبردستی مجھے کالج بھیجا۔ میں کالج چلا تو گیا مگر بریک میں ہی کالج سے واپس گھر آ گیا۔ جیسے ہی میں گھر کے قریب پہنچا، پڑوس کا 5 سال کا بچہ احمد میرے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور ایک پین پکڑاتے ہوئے بولا قاسم بھائی، یہ مہوش باجی کا پین ہے، انہیں دے دیجیے گا۔ میں نے وہ پین لیا، اسے غور سے دیکھا، یہ تو وہی پین تھا جو مہوش نے مجھی سے منگوایا تھا۔ میں نے احمد سے پوچھا احمد بیٹا تمہیں یہ پین کہاں سے ملا؟ بڑی معصومیت سے بولا مہوش باجی کل امام صاحب کے حجرے سے بہت تیزی سے نکل کر گئی تھی، کی وجہ سے ان کا یہ پین گر گیا تھا، میں وہیں کھڑا تھا، میں نے یہ پین اٹھا لیا، لیکن میں انہیں واپس کرنے نہیں جا سکتا، ان کا گھر دور ہے نا، وہاں ماما مجھے جانے نہیں دیں گی۔ میں فوراً بولا کیا تم نے کسی اور کو بھی اس بارے میں بتایا ہے؟ احمد نے کہا نہیں، کسی کو بھی نہیں بتایا، یہ پین بھی میں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا شاباش، اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر احمد کو دیے، وہ خوش ہو گیا۔ مجھے مہوش پر بہت غصہ آ رہا تھا، میں اسے اتنا کم عقل اور بے وقوف نہیں سمجھتا تھا۔ آخر اسے امام صاحب کے حجرے میں جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ تو میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گا۔ گھر جانے کے بجائے میں خالہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مہوش کی بدنامی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
میں خالہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھلا تھا، میں اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی، شاید خالہ گھر پر نہیں تھی، چھوٹے بہن بھائی بھی شاید پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، نہ جانے مہوش بھی گھر پر تھی یا کالج گئی ہوئی تھی۔ میں نے سارے کمرے دیکھ لیے، نیچے تو کوئی بھی نہیں تھا، شاید خالہ اوپر والی منزل پر ہوں۔ میں الٹے پاؤں واپس چل پڑا، لیکن مجھے چھت کے اوپر سے آوازیں آئیں، جیسے کوئی بہت سارا سامان گر پڑا ہو۔ میں چھت کی طرف بھاگا، لیکن چھت پر پہنچتے ہی میرے حواس گم ہو گئے۔ مہوش چھت پر بے ہوش پڑی تھی، اس کی کلائی سے خون نکل رہا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا، میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، میں نے فوراً ایمبولینس کو فون کر دیا۔ ایمبولینس 5 منٹ میں ہی پہنچ گئی۔ ہم نے جلدی جلدی مہوش کو ہسپتال پہنچایا۔ مہوش نے اپنی کلائی کی رگ کاٹ لی تھی۔ بہرحال فوراً ہسپتال پہنچنے کی وجہ سے ڈاکٹر اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ اس نے شدید ڈپریشن کی حالت میں اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ امی، خالو اور خالہ بھی پہنچ گئے تھے۔ میں ابھی ایک قیامت سے خود کو نکال ہی نہیں پایا تھا کہ دوسری قیامت میرے دل پر گزر گئی۔ کیا مہوش نے میری وجہ سے خودکشی کی کوشش کی تھی؟ میں خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ کیا میں اس قدر برا تھا؟ میں بوجھل قدموں کے ساتھ ہسپتال سے نکلا اور انجان سمت کی طرف چل پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہوش مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہے۔ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ مجھے یوں ہی بتا دیتی، آخر ہم کزن بھی تو ہیں۔ ہمارے محلے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک مزار ہے، میں پیدل ہی اس مزار کی طرف چل پڑا۔ آج میں اللہ والوں کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے دل کا حال سنانا چاہتا تھا۔ میں مزار پر پہنچا تو وہاں پہلے ہی امام صاحب کھڑے دعا مانگ رہے تھے۔ مجھے اب اس پر اسرار شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دعا مکمل کی اور مزار سے باہر نکلے۔ میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ آخر میں نے ان کا راستہ روکا اور ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، کبھی آپ پر اسرار لوگوں کے ساتھ قبرستان کے درختوں کے نیچے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی آدھی رات کو جوان لڑکی آپ کے حجرے سے نکلتی دکھائی دیتی ہے۔ کبھی آپ کسی کو حاضر کر لیتے ہیں تو کبھی آپ خود غائب ہو جاتے ہیں۔ میری کزن مہوش آپ کے حجرے میں آپ سے کیوں ملنے آتی ہے؟ آج تک آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ آپ ہمیشہ اس سوال کو ٹالتے رہے ہیں۔ آخر کون ہیں آپ؟ یہاں آنے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ امام صاحب میری ساری باتیں خاموشی سے سن رہے تھے۔ جو ہی میں نے اپنی بات ختم کی، وہ میرے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر چل دیے۔ میں نے ان کا بازو پکڑ لیا اور بولا، علاقے کے سبھی لوگ آپ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں دھوکہ دیا تو اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن امام صاحب نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چلے گئے۔ ان کی اس قدر خاموشی ان کی پر اسراریت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے اسی وقت ٹیکسی لی اور دستگیر صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ دستگیر صاحب شہر کے بہت اچھے اور پڑھے لکھے عامل ہیں۔ ان سے ملا، میں نے انہیں امام صاحب کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے پڑھائی کی ذائچہ بنایا اور بولے، قاسم بیٹا، ایسا صرف 2 شخص ہی کر سکتے ہیں، یا تو بہت بڑا جادوگر ہو یا وہ خود جن ہو، اور یہ تمہیں خود پتہ لگانا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ مجھے شاید اندازہ تھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے ان سے اجازت لی اور واپس ہسپتال پہنچ گیا۔ مہوش کی حالت خطرے سے باہر تھی اور وہ سو رہی تھی۔ 3 دن ہسپتال آتے جاتے گزر گئے۔ میں نماز کے لیے مسجد میں بھی نہ جا سکا۔ مہوش کی حالت بھی اب کافی بہتر تھی۔ چوتھے دن خالہ نے مجھے ہسپتال میں رکنے کا کہا، انہیں ضروری کام سے گھر جانا تھا۔ میں مہوش کے پاس ہی رک گیا۔ خالہ گھر چلی گئی۔ مہوش بیڈ پر لیٹ میں گھر رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ڈائریکٹ سوال کر لیا، تم امام صاحب کے حجرے میں کیا کرنے کے لیے گئی تھی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ روتی رہی۔ میں نے بھی اسے چپ نہ کرایا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ چپ ہوئی تو انکشاف کرتی چلی گئی۔ اس نے سب سے پہلے شادی سے انکار کی وجہ بتائی، اور یہ جان کر کہ میں کسی بت کی مانند اسے تکتا ہی رہ گیا کہ وہ ذوحان صاحب کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ وہ سسکیاں لے کر کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے زور دے کر کہا کہ قاسم جیسا بہترین ہمسفر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مجھے اپنے حجرے سے زبردستی واپس تو بھیج دیا، مگر مجھے ایک پل کے لیے قرار نہیں آ رہا تھا۔ اسی رات میں چھت پر ٹہل رہی تھی اور دوبارہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان سے ملنے کی پلاننگ کر رہی تھی کہ اچانک وہ چھت پر ہی آ گئے اور بولے،
مجھے اچانک دیکھ کر ڈر لگا۔ میں واقعی میں ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا میں جن ہوں، یہاں قریب جس بزرگ کا مزار ہے، میرے آباء و اجداد صدیوں سے ان کے مرید ہیں۔ میرے بزرگوں نے مجھے اس مسجد میں خدمت کے لیے بھیجا تھا، اور یقیناً اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم قاسم کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ وہ رستے میں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ تب مجھے یقین آ گیا کہ وہ انسان نہیں ہیں۔ مجھے معاف کر دو قاسم، میں نے یہ سب کچھ شدید ڈپریشن میں کیا ہے۔ امام صاحب ایک نیک جن تھے، یقیناً تمہارے اندر انہیں ایک نیک انسان نظر آیا ہوگا۔ میں اسی وقت ہسپتال سے نکلا اور مسجد کی طرف بھاگا۔ مسجد پہنچا تو پتہ چلا امام صاحب 3 دن سے لاپتہ ہیں۔ کسی کو کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ میں ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن ذوحان صاحب اس دن کے بعد کسی کو نظر نہ آئے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔